نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ سید الساجدین نے کن حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا؟ اللہ اکبر۔ 38 ہجری میں امام کی ولادت ہے، پہلے تھوڑا سا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ 38 ہجری میں ولادت ہے، 95 ہجری میں امام کی شہادت ہے۔ یہ زمانہ جو امام کو ملا، اس میں کہ 2 سال وہ ہیں کہ جو آپ نے اپنے دادا کے زمانے میں گزارے، ان کے زیر سایہ، اس کے بعد 10 سال امام حسن کے زیر سایہ، اور پھر باقی کا زمانہ امام حسین اپنے والد گرامی کے زیر سایہ آپ کا گزرا۔ مگر یہاں سے ذرا سا اگر آپ آگے بڑھیں کہ جن حالات میں امامت کی ذمہ داریاں سید الساجدین کو ملی ہیں، ان حالات میں کسی بھی امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو نہیں سنبھالا۔ عجیب عالم تھا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیفیت تھی۔ شہداء کے لاشیں میدان میں بکھرے ہوئے تھے، خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، سیدانیوں کی لدائیں لٹ گئی تھیں، اور اس وقت عقیلہ بنی ہاشم شانہ ہلا کے پوچھ رہی تھی کہ اے میرے لال بتاؤ، خیمے جل رہے ہیں، ہم جل کے خاک ہو جائیں یا اسی طرح باہر نکل جائیں؟ کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ کہا میرے لال سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ کہا پھوپھی اماں پھر بھی باہر نکل جائیے۔ یہ پہلا منصب امامت سنبھالنے کے بعد پہلا حکم شریعت تھا جو امام معصوم نے بیان کیا۔ کتنے نازک لمحات تھے، کیسا ایک انسان کے گھر میں ایک میت ہو جائے، کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو دیکھیے سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں مگر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہاں سارا گھرانہ راہ حق میں کٹ چکا ہے، سب اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں، اور کچھ یتیم بچے ہیں، کچھ بے سہارا خواتین ہیں۔ ان سب کی ذمہ داری ایک امام پہ ہے جو اس وقت بیمار بھی ہے اور بستر علالت پر بھی ہے۔ اور پھر یہاں سے اپنی ذمہ داری کو کیسے امام نے سنبھالا ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ اس میدان کربلا سے لے کر میدان کربلا، شام غریباں سے لے کر رہائی تک امام کا جو انداز آپ کو نظر آئے گا، پوری امام کی حیات طیبہ دیکھ جائیے، وہ انداز دوسری جگہ اس طرح نظر آپ کو نہیں آئے گا۔ یعنی یہاں جو بیمار بھی ہے، جو مظلوم بھی ہے، جو اتنے شہداء کا وارث بھی ہے، مگر اس کی شجاعت اگر آپ دیکھیں تو شجاعت جو یہاں نظر آئی، اس بات کو بھی پھیلا نہیں سکتا زیادہ، مگر بس اتنا سمجھ لیجئے یہاں جو شجاعت اس زمانے میں امام کی نظر آئی ہے، شام غریباں سے لے کر اور رہائی تک، یہ شجاعت کا انداز ہر وقت یہ شجاعت موجود ہے، مگر کہیں شجاعت کے جوہر دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں صبر کے جوہر دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں کچھ اور تقاضا حکمت کا ہوتا ہے۔ لہذا ہر اعتبار سے امام اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، مگر یہاں کہ ایک ایسا بیٹا جس کا باپ شہید ہو چکا ہو اور اس کے سامنے اس کا سرنو کے نیزہ پہ ہو، وہ دربار میں کھڑا ہوا ہے تو کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ شجاعت اس کے بعد موقع نہیں ملا امام کو دکھانے کا، مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ جسے زمانہ سمجھ رہا تھا کہ ہم قتل کر کے ان کو موت سے ڈرا سکتے ہیں، ہم انہیں خوف زدہ کر سکتے ہیں، زمانے نے دیکھ لیا کہ امامت کی حقانیت کیا ہوتی ہے۔ مگر وہی لوگ جو سید الشہداء سے میدان کربلا میں باوجود شجاعت دیکھنے کے، باوجود تیغ دیکھنے کے، باوجود حملے دیکھنے کے، باوجود اس کے کہ الحذر الامان کی آوازیں بلند کر رہے تھے، پھر بھی کہہ رہے تھے حسین بیعت کر لو، مگر وہی لوگ تھے کہ جن کے سامنے ایک بیمار امام زنجیروں میں جکڑا ہوا سامنے قیدی بنا کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے اہل حرم اسیر تھے، سروں پہ نو کے نیزہ پہ سر بلند تھے، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی میں جرت ہوئی ہو کہ کہو سید سجاد بیعت کر لو۔ اس لیے کہ کربلا کے بعد دشمن یہ سمجھ چکا تھا کہ امام سر دے سکتا ہے، ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے سید الساجدین کہ جن کی شجاعت،
جن کی ہیبت دربار کے اوپر ایسا طاری تھی کہ اب کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ کہے سید سجاد بیعت کر لو، بلکہ خود سید سجاد کہہ رہے تھے کہ اے خطیب، تو نے اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر جا کے، اس منبر نما بلندی کے اوپر چڑھ کے جو کچھ بولا، تو نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، اور پھر کہا کہ یزید مجھے اجازت دے کہ اب میں بولوں۔ اور دیکھیے جس نے اتنے لاشیں دیکھے ہیں، جس نے اتنے صدمے اٹھائے ہیں، جو اتنے داغ اٹھائے، وہ کس شجاعت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ کیسے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ ہر قدم کے اوپر آپ دیکھتے چلے جائیں، امام کی شجاعت کے جوہر آپ کو نظر آئیں گے، اس لیے کہ یہاں تقاضا تھا کہ امام اس شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ مگر میدان کربلا کے بعد اب حالات کیا ہیں؟ اب 35 سال تک امام کیا کرتے رہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اور اکثریت کا تصور کیا ہے؟ امام گریہ فرما رہے تھے، 35 سال تک امام رو رہے تھے، مگر یہ 35 سال اگر تاریخ اسلام سے نکال دیے جائیں تو آپ یقین جانیے اسلام میں کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ 35 سال سید الساجدین، اسی لیے جو امام کے القابات ہیں، اب امام کے القابات ہی اتنے کہ میں القاب بیان کروں تو پھر ہر لقب کی تشریح میں کم سے کم 10 منٹ چاہیے، لہذا ان کو میں نے چھوڑ دیا، مگر جو ضرورت ہوگی جہاں جہاں میں بیان کروں گا۔ امام کے القابات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کس انداز سے امام نے تبلیغ کی ہے۔ واقعات کربلا کے بعد اب امام کا طریقہ کیا ہے، یہ 35 سال امام نے کیسے گزارے، بس اسی کے اوپر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ 35 سال امام نے کیسے گزارے؟ امام نباز قوم ہوتا ہے۔ امام، میں نے کیا عرض کیا کہ امام کی ذمہ داری شریعت کی حفاظت، امت کی قیادت۔ امت کی قیادت کون کرے گا؟ جو امت کو بالکل ایسے پہچانتا ہو جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے۔ امام نباز قوم ہوتا ہے، امام مسیحا امت ہوتا ہے، اور کوئی مسیحائی نہیں کر سکتا جب تک مرض نہ جانتا ہو کہ مرض کیا ہے۔ امام ان کا مرض خوب پہچانتے ہیں، امام دیکھ چکے ہیں کہ ان کا مرض کیا ہے، یہ رسمی دین پر راضی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سجدوں، نمازوں، عبادتوں کو بس یہی تک محدود کر دیا کہ عبادت کیا؟ نماز، روزہ، سجدہ، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تلاوت، بس اتنا ہی۔ اور یہ شکوہ امام نے اس وقت کیا کہ جب روضہ رسول پہ پہنچے اور جا کے یہ فریاد کی، یہ بتایا کہ اے نانا آپ کا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ اس وقت امام نے کہا امت کی بے شعوری کا کیا عالم تھا، یہ امام بیان کر رہے ہیں کہ اے نانا حد ہوئی، نانا حد ہوئی ظلم کی کہ لوگ تکبیر کے نعرے بلند کر کر کے آپ کے نواسے کو قتل کر رہے تھے۔ یزیدی کہہ رہے تھے جلدی حسین کو قتل کرو، ابھی نماز بھی پڑھنی ہے۔ یعنی امام جانتے ہیں کہ اب یہ مفہوم عبادت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، اب یہ معاشرہ اللہ سے اتنا دور جا چکا ہے کہ یہ بس یہ سمجھنے لگے ہیں کہ نمازیں پڑھ دینے سے، روزے رکھ لینے سے، بس تسبیح و تحلیل سے، بس کچھ عبادتوں سے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ ان کا رشتہ اچھا کیوں یہ بات کہی؟ یہ بھی ایک مثال کے ذریعے بات کو عرض کروں، کیوں امام نے یہ بات کہی؟ سید الشہداء بھی یہی کہہ کے نکلے۔ کیا کہہ کے نکلے؟ میں کیوں جا رہا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ مولا جد کی امت کی اصلاح، کیا کمی؟ آخر جد کی امت میں کیا کمی آ گئی ہے؟ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، حج کے لیے تو آ رہے ہیں، پھر کمی کیا آ گئی ہے؟ دیکھیے وہی بات کہ جسے قرآن کریم نے کہا کہ اے پیغمبر یہ جو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یہ بدور، یہ ڈیزرٹ کے رہنے والے، یہ جو احسان جتا رہے ہیں اپنے اسلام کا، ان سے کہیے کہ خاموش، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ دیکھیے قرآن ہے، یہ قرآن کریم ہے، کوئی حدیث نہیں، کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نبی سے کہ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ کہو کہ ہم ابھی اسلام لائے ہیں۔
کیا فرق ہے ایمان اور اسلام میں؟ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام نام ہے جسم کا، ایمان نام ہے روح کا۔ بہت توجہ فرمائیے گا، ایمان نام ہے روح کا، اسلام نام ہے جسم کا۔ کوئی بھی جسم اسی وقت تک قابل احترام اور قابل استفادہ رہتا ہے جب اس میں روح موجود ہو۔ ادھر روح نکلی، بیٹا باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھے تو ابا کے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ مگر وہی بیٹا جو باپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اب والد کا انتقال ہو گیا، اس سے کہیے کہ جن کے پہلو میں روز لیٹا کرتے تھے، ایک رات ان کے جنازے کے ساتھ لیٹ کے دکھاؤ۔ دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے توہمات ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی روح نکلتی ہے فطری طور پر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام جسم ہے، ایمان روح ہے۔ اگر دنیا کے کسی گوشے میں لوگ اسلام سے ڈرتے نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ بغیر روح والا اسلام ہے۔ جب روح ہوگی تو خوف پیدا نہیں ہوگا۔ دوسرے، جب روح نکل جاتی ہے تو اب وہی جو ہر ایک کے کام آ رہا تھا، جو دوڑ دوڑ کے ساری معاملات دیکھ رہا تھا، اب وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ مردہ بدست زندہ، اب یہ مجبور ہو گیا، محتاج ہو گیا، تو اب یہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ دوسری خراب۔ لہذا اسلام آیا ہے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اگر اسلام ہے اور فائدہ پہنچ رہا ہے تو سمجھیے روح والا اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے تو سمجھیے اس اسلام کی روح نکل چکی ہے۔ تو اسلام کی روح نکل جائے، اسلام فائدہ۔ بالکل یہی مسئلہ عبادتوں کا ہے، عبادتوں کی بھی ایک روح ہے۔ اب سمجھیے فرزند رسول کیا کہہ کے نکل رہے ہیں، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس امت کی اصلاح کے لیے۔ مولا یہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، پھر اصلاح کیا کرنی ہے ان کی؟ کس چیز میں اصلاح کرنی ہے؟ کہ یہی راز تو تمہیں بتانا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں چھوٹے بھائیوں تک بات پہنچانے کے لیے۔ مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں کاشتکاری کروں، باغبانی کروں، تو مجھے پتا چلا، میں نے دیکھا کہ کوئی بھی پھل جب آتا ہے تو اس سے پہلے پھول آتا ہے، پھر وہ پھول پھل بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، پھول پھل بنتا ہے۔ پوچھا کہ پھول پھل کب بنتا ہے؟ میں نے کہا پھل اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کو، درخت کو صحیح طور پر پانی پہنچایا جائے، کھاد دی جائے، صحیح روشنی ملے، صحیح آب و ہوا ہو، حفاظت کی جائے۔ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے چونکہ نادان تھا نا، مجھے تو معلوم نہیں، میں نے شاخ سے پھول کو توڑا، زمین پر رکھا، پانی بھی دیا، آب و ہوا کا خیال بھی کیا، کھاد بھی ڈالا۔ مجھے بتائیے کیا یہ پھول پھل بن سکتا ہے؟ ساری چیزیں تو پہنچا رہا ہوں، پھر یہ پھل کیوں نہیں بن سکتا؟ کہ اس لیے کہ آپ نے شاخ سے اس کا رشتہ توڑ دیا۔ بس عزیزو یہی مسئلہ ہے۔ معاشرے کے اندر پانی کی صورت میں نمازیں تو موجود ہیں، ہواؤں کی صورت میں روزے تو موجود ہیں، حج تو موجود ہے، مگر یہ پھول کبھی پھل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ معصوم سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ ان عبادتوں میں روح باقی رہے گی جب معصوم سے رشتہ مضبوط رہے۔ ادھر معصوم سے رشتہ ٹوٹا، ادھر اب رسمی طور پہ عبادتیں۔ اب معصوم کو قتل کر کے بھی سجدے کریں گے، اب معصوم کو گھوڑے سے گرا کے بھی تکبیر کی آوازیں بلند کریں گے۔ یہ ہے مرض جسے سید الساجدین سے زیادہ کون پہچانتا ہے؟ بیمار کربلا نہ کہو، مسیحائے امت ہے۔ بیمار کربلا کہہ کے یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ بیمار رہا، وہ تو چند ساعتوں، چند لمحوں کی بیماری تھی کہ جو اس لیے ضروری تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ قیادت کا سلسلہ ان حالات میں منتقل ہو۔
ورنہ مسیحا امت ہے، اس نے محسوس کر لیا یہ رسمی دین پر راضی ہو چکے ہیں، ان کو دین کی حقیقت کا علم نہیں ہے، یہ معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے، ان کے اوپر مادیت غالب آ چکی ہے، یہ حکومتوں کے فریب میں آ چکے ہیں، ان کی آنکھوں پہ جالے آ گئے ہیں، ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، اب ان پردوں کو ہٹا کے روشنی پہنچانی ہے، ان جالوں کو صاف کرنا ہے آنکھوں سے، مگر کیسے کرے وہ امام کہ واقعہ کربلا کے بعد جس پر ہر وقت نظر رکھی ہوئی ہے، جو مسلسل دیکھ رہا ہے کہ اب اگر کہیں کہیں کچھ نیک افراد موجود بھی ہیں تو بالکل خاموش سکوت اختیار کیے ہوئے، اب ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکیں۔ ایسا نہیں کہ سارے معاشرے کے اندر سب لوگ مردہ ہو چکے تھے، مگر کہیں کہیں جو چاہنے والے تھے وہ چاہت تو رکھتے تھے، قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے تھے۔ تو پہلی خرابی کہ یہ رسمی دین پہ راضی ہو گئے، دوسری خرابی ان کی جرت اظہار ختم ہو چکی ہے، اب کہیں کہیں کوئی موجود بھی ہے تو اس کے اندر وہ جرت نہیں ہے، کہیں کہیں جہاں جرت تھی وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یزید کا قافلہ جب چلا تو حملہ کر دیا ان بستیوں نے، کئی بستیوں میں حملہ کیا گیا، کہیں کہیں تو امام یہ محسوس کر چکے ہیں، یہ دیکھ چکے ہیں، اب ان کو کیسے بیدار کریں، اس معاشرے کو کیسے مادیت کے شکنجے سے نکالیں، اس معاشرے کو کیسے واپس لائیں، کیسے پلٹائیں، کیسے یاد دلائیں، کیسے بتائیں، جو امامت کی ذمہ داری ہے اس کو کیسے ادا کریں، یہ امام کے لیے بہت دشوار کام ہے، اس لیے کہ وہ امام جو اپنے خطبے کے ذریعے دربار یزید میں انقلاب پیدا کر چکا ہے، اس خطبے کا اثر کیا کیا ہوا یہ بھی ایک موضوع ہے، مگر اس وقت موقع ہی نہیں جو میں عرض کروں کہ اس خطبے کا اثر کیا ہوا، مگر اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ یہی خطبہ تھا کہ جس کے بعد آپ نے دیکھا خطبہ کوفے میں بھی دیا، خطبہ شام میں بھی دیا، خطبہ راستے میں بھی دیا، ہر اعتبار سے معاشرے کو جگاتے ہوئے آ رہے تھے، اس وقت قیدی بنے ہوئے تھے، مگر اب اس کے بعد امام کا کوئی خطبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ امام جو قیدی بن کے بھی خطبہ دے رہا تھا آزادی میں اس نے کوئی خطبہ نہیں دیا۔ کیوں خطبہ نہیں دیا؟ اس لیے کہ امام دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ حالات ہیں کہ اس وقت اگر میں نے خطبہ دیا، اگر میں نے لوگوں کو جمع کیا، لوگ جمع ہو گئے تو ان سب کے نام نوٹ کر لیے جائیں گے، اس لیے کہ یہی ہو رہا تھا، جو امام سے ملنے آتا اس کا نام نوٹ کیا گیا، پھر کسی نہ کسی الزام لگا کر اس کو قید کر دیا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ امام مسلسل ان حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں اب وہ خطبہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ معاشرہ رسمی دین پر راضی ہو چکا ہے، جو چند گنے چنے کردار ہیں اگر انہوں نے امام سے کھل کے تعلق رکھا، امام کی بزم میں آتے رہے، امام سے ملاقات کرتے رہے، تو پھر ان کو بھی چن چن کے قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا پہلا معاشرے کی بیداری کا جو طریقہ امام نے اختیار کیا وہ کیا؟ امام نے خطبات کو دعاؤں کے سانچے میں ڈھال دیا، امام نے خطبات کو دعاؤں کے سانچے میں ڈھال دیا۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں نہیں ہیں، یہ نہج البلاغہ کے خطبے ہیں جو دعاؤں کی صورت میں ڈھل گئے ہیں۔ کوئی خطبہ دے، مجمع جمع کرے، اس پہ الزام لگایا جا سکتا ہے، اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، مگر ایک بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہے، ایک بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ اس معاشرے کو بیدار کرنا ہے۔ معاشرے کے مسائل کیا ہیں؟ ان کے مسائل ہیں بس روٹی، کپڑا اور مکان، انہیں بس اپنا پیٹ، بس ہمیں روزی مل جائے، بس ہمیں صحت مل جائے۔ امام نے کہا آؤ تمہیں صحت چاہیے، آؤ سید سجاد تک آؤ، صحت چاہیے، صحت کے لیے یہ دعا پڑھو، بیماری سے نجات چاہیے یہ دعا پڑھو۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے امام بیداری کا پہلا قدم امام نے اٹھایا، ان دعاؤں کے ذریعے سے معاشرے کو بیدار کر رہے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے بیدار آؤ، ان دعاؤں کو پڑھو، دیکھو دیکھو کیسی کیسی دعائیں ہیں، کیا کیا پیغامات ہیں۔ آؤ گے اپنی صحت کے لیے آؤ گے، صحت مادی مسئلہ ہے، اپنے رزق کے لیے آؤ گے، رزق مادی مسئلہ ہے، تم تو بس صحت اور رزق تک محدود ہو گئے ہو، مگر جب آؤ گے اور ان دعاؤں کو پڑھو گے اور اس میں اپنا عرض کرنے سے پہلے، اپنی بات کہنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو گے، اللہ کی صفات کو اس زبان سے پڑھو گے جو امام کی زبان ہے،
تو اب ایک تو امام کا کلام ہے، دوسرے اللہ کی صفات ہیں. آؤ گے مادی مسئلہ لے کر، جاؤ گے مادی مسئلے کا بھی حل لے کر اور اپنی روح کو بھی بیدار کر کے. آؤ مادی مسائل کے لیے پڑھو ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ کیسی کیسی دعائیں، والد کے حق میں دعا، بیٹے کے حق میں دعا. عجیب انداز سے امام سرحدوں پر جنگ کرنے والے مجاہدوں کے لیے دعا، اور روز جمعہ کی دعا کو آپ پڑھیں تو محسوس 51 دعائیں ہیں، مگر 51 دعاؤں میں کیا معارف ہیں جو امام نے بیان کر دی ہے. 51 دعائیں صدیاں گزر جائیں، ان دعاؤں کی تشریح اور ان دعاؤں سے کسب فیض اور کسب نور انسان کرتا رہے، تب بھی ان دعاؤں کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، تب بھی ان کے صحیح معارف کو جذب نہیں کر سکتا، صلاحیت نہیں ہے انسان کے اندر. یہ پہلا قدم ہے جو امام نے اٹھایا اس معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے. آئیں کسی طرح پہنچے یہاں پر، شاہراہ پہ دعائیں ہو رہی ہیں. طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے، چہرے پہ چادر ڈالے ہوئے کوئی بزرگ ہے جو گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے، جو رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، پالنے والے میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. کہا کہ ایسی ساعتیں تھیں، ایسا وقت تھا کہ جب ذرا اس کا گریہ بڑھنا شروع ہوا، اس کی آواز ذرا بلند ہوئی، تو اب محسوس یہ ہوتا تھا کہ درختوں کے پرندے بھی اس کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں، سب اس کی آواز میں شامل ہو گئے. خانہ کعبہ مجمع موجود، بہت سے افراد عبادت کے لیے آئے ہوئے، مگر اب ایسا لگتا تھا وقت کی نبضیں تھم گئی ہیں، ٹھہر گیا وقت. ہر انسان اپنی جگہ پر رکا ہوا بس اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی دعاؤں کا اثر یہ تھا کہ ہر آنکھ سے آنسو جاری تھا، ہر آنکھ سے آنسو جاری تھا. وہ اپنے گناہوں کا ذکر کرتا تھا، یہاں ہر گناہگار کو اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں. کہ معلوم یہ ہوتا تھا ذرا اور وقت گزرا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، اس کی آواز بھی اس کی آواز میں شامل ہو گئی ہے. اب صرف در و دیوار سے نہیں بلکہ آسمان سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. تب دیکھا، کہتے طاؤس یمانی کہ حیرت میں تھے لوگ کہ کون ہے آخر یہ کہ جس کا یہ عالم ہے جو اس انداز سے دعا کر رہا ہے. کہ آخر میں ایک بوڑھا اٹھا، اس سے رہا نہ گیا، وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کا بازو پکڑ کے اسے خانہ کعبہ کے پردے سے جدا کیا. ارے کتنے تیرے گناہ ہیں، کتنی دعائیں کرے گا، کتنا روئے گا، دیکھ تیرے رونے سے سب رو رہے ہیں، ایک عجیب عالم ہے، بس اب خاموش ہو جا، اللہ بخشنے والا ہے. ان کو جدا کیا، اور اب جب چہرے سے چادر کو اٹھایا تو سید الساجدین زین العابدین امام موجود ہے، امام کی دعائیں ہیں. کیا امام تو معصوم ہے، یہ امام ہمیں بتا رہے ہیں، یہ امام معاشرے کو بیدار کر رہے ہیں. اب کیسے روکو گے؟ خطبہ نہ دے سکیں مگر دعاؤں کے ذریعے سے بیدار کریں گے. تڑپ تڑپ کے دعا کر رہے ہیں، مجمع میں دعا مسجد میں موجود ہے، مجمع بھرا ہوا ہے اور امام دعا کر رہے ہیں. اے پالنے والے، مجھے غیر کے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے سے غیر کے حوالے نہ کر دینا. اگر تو نے مجھے غیر کے حوالے کر دیا تو میرا کیا بنے گا؟ اے معبود، مجھے اپنے حوالے رکھنا، مجھے وہ آنکھ نہ دینا جس میں حیا نہ ہو، مجھے وہ دل نہ دینا جس میں تیرا خوف نہ ہو، مجھے وہ نفس نہ دینا کہ جو قناعت پر راضی نہ ہو، مجھے وہ شکم نہ دینا کہ جو سیر نہ ہوتا ہو، مجھے وہ دعا نہ دینا کہ جس میں اثر نہ ہو، مجھے وہ صحت نہ دینا جو تجھ سے دور لے جائے، مجھے وہ رزق نہ دینا جو تیری یاد سے غافل کر دے، مجھے نہ دینا. اے معبود، میں رو رہا ہوں، میں تیرے سامنے رو رہا ہوں. کیسے نہ روؤں، کیوں نہ روؤں؟ میں رو رہا ہوں اب کی لذیذ لہدی، میں رو رہا ہوں اپنی قبر کی تنگی پر، میں رو رہا ہوں اپنی لہد کی تاریکی پر، میں رو رہا ہوں اس دن کے اٹھائے جانے پر، میں رو رہا ہوں اس دن میرا کیا ہوگا، میں رو رہا ہوں اس گناہوں کے بوجھ پر جو اس دن میں لے کے کھڑا ہوں گا. میں رو رہا ہوں روشن چہرے والے میری طرف کیوں توجہ کریں گے جبکہ انہیں نجات کا پروانہ مل چکا ہوگا. تاریک چہرے والے میری خبر کیوں لیں
دیں گے، اس لیے کہ انہیں تو اپنی ہی نجات کی فکر ہوگی۔ اے معبود بس تو مجھے نہ چھوڑ دینا، تو مجھے نہ چھوڑ دینا۔ یہ ہے سید الساجدین، یہ ہے معاشرے کی بیداری، یہ ہے غفلت سے چونکانا، یہ ہے غفلت سے چونکانے کا پہلا قدم جو سید الساجدین نے کیا۔ کسی طرح معاشرہ بیدار ہو جائے، لوگ کسی طرح پلٹ آئیں، انہیں معلوم ہو جائے امامت کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا یہ طریقہ امام نے نکالا، اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے حق کو پامال کیے ہوئے ہے۔ حقوق کی پامالی امام کی نظروں سے گزر رہی ہے۔ کیسے لوگ ہیں، انہیں بالکل خیال نہیں، پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں، مولا کائنات کی تعلیمات کو بالکل انہوں نے بھلا دیا۔ بس پھر یاد دلاتے ہیں، ارے تم ایک دوسرے کے حقوق کو بھول گئے، اور اب رسالت الحقوق ہے جو وجود میں آتا ہے۔ اب امام حق بتا رہے ہیں، اپنے دوسروں کے حق کو پہچاننا شروع کرو، اپنے حقوق کو پہچاننا شروع کرو، والدین کے حق، بھائی کے حق، بیٹے کے حق، پڑوسی کے حق، استاد کے حق، جو چند لمحے تمہارے ساتھ بیٹھ جائے اس کے حق، اللہ کے حق، تمہارے شکم کے حق، تمہاری زبان کے حق، تمہارے آنکھ کے حق، تمہارے پرائیویٹ پارٹس کے حق۔ لے آئیے یو این او کا ڈکلیریشن اور رکھیے ہیومن رائٹس چارٹر کو سامنے، اور بتائیے کسی کے حاشیہ خیال میں بھی ایسے حقوق آ سکتے ہیں؟ سوچ بھی سکتا ہے کوئی؟ تصور میں بھی کسی کے آ سکتا ہے جن حقوق کو امام بیان کر رہے ہیں؟ یہ ہے حقوق، یہ ہے حقوق۔ اے حقوق سے غافل ہونے والوں، بیدار ہو جاؤ، آؤ پلٹو اللہ کی طرف، ایک دوسرے کا حق نہ مارو، حقوق بندوں کے پامال نہ کرو۔ دیکھیے یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا کہ لوگ، جو میں نے کہا کہ جب رسمی دین پہ بندہ راضی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور پوچھا جائے گا اس کا حق کیوں مارا تھا، ہم کہیں گے تلاوتیں اتنی ہیں۔ بھائی کا حق کیوں نہیں دیا تھا، سجدے اتنے ہیں۔ حقوق العباد کی کمی کو حقوق اللہ سے پورا کر دیں گے، جبکہ یاد رکھیے واضح طور پر یہ فرما دیا گیا، پیغمبر فرما رہے ہیں، اے میرے اصحاب جانتے ہو تمہیں معلوم ہے مسکین کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، جس کے سر پہ سایہ نہ ہو، غریب مفلس کا اور کوئی بتا سکتا ہے مسکین کون ہے؟ اپنے اپنے اعتبار سے سب نے بتایا۔ پیغمبر نے کہا تم نے ٹھیک کہا، مگر سنو حقیقتاً مسکین کون ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مسکین وہ ہے جو میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کے اعمال کا دامن بھرا ہوا ہوگا، بہت عبادتیں کی ہوں گی، بہت سجدے کیے ہوں گے، بہت تلاوتیں کی ہوں گی، مگر جب وہ اپنی ان عبادتوں کو پلے میں رکھنا چاہے گا، جب ان عبادتوں کو پیش کرے گا تو ایک شخص کھڑا ہو کے کہے گا کہ اے معبود اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا، اس وقت تو میں کمزور تھا مگر آج تو میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اے میرے عادل خدا اس سے میرا حق دلوا دے۔ ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوگا، میرا بھی اس پر حق ہے، تیسرا کھڑا ہوگا، میرا بھی حق ہے۔ جب وہ اپنے حقوق لے کے کھڑے ہوں گے تب مالک کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ کہے گا میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں ہے؟ یہ اعمال جو ہیں، اعمال، نمازیں اس کو دے دو، روزے اسے دے دو، تلاوت اسے دے دو، دعا اس کو دے دو، سب تقسیم ہو گئے مگر حقدار اب بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ کا دامن تو خالی ہو گیا، اتنا لے کے آیا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اب بھی مانگ رہے ہیں۔ کہا اب بھی مانگ رہے ہیں، ان کے گناہ اس کی طرف منتقل کرو، ان کے گناہ، ان کا بوجھ یہ اٹھائے تاکہ حق اتر سکے۔ کہا یہ ہے حقیقی مسکین جو دنیا میں اعمال اتنے کر کے لے جائے گا کہ اسے جنت تک پہنچا سکتے ہیں، مگر لوگوں کے حقوق اتنے مارے ہوں گے کہ وہاں دامن خالی ہو جائے گا اور اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ ان حقوق کی طرف سے امام بیدار کر رہے ہیں، کہاں ہو، کس غفلت میں مبتلا ہو، اپنے حقوق کو پہچانو اور ان حقوق کو ادا کرو۔ بار بار امام متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا قدم ہے جو امام نے اٹھایا۔ تیسرا قدم جو امام معصوم نے اٹھایا، ہم سمجھ رہے کہ امام صرف گریہ کر رہے ہیں، مگر میں آپ کی خدمت میں سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ امام کون ہے؟ یہ ناخدائے سفینہ اہل بیت ہے۔ امام کے القاب میں ایک لقب ہے ناخدائے سفینہ اہل بیت۔ اہل بیت کا سفینہ ڈوب رہا تھا، اس کا ناخدا جو بن گیا اسے سید الساجدین کہتے ہیں، اس کا ناخدا جو بن گیا۔ اہل بیت کا سفینہ ڈوبنے کا کیا مطلب ہے؟
یعنی شریعت ختم ہو رہی تھی، یعنی اسلام ڈوب رہا تھا. ڈوبتے ہوئے اسلام کی کشتی کے ناخدا بن جانے والے کو سید سجاد کہتے ہیں. آج جتنی دعائیں آپ کے پاس موجود ہیں، دعائے کمیل آپ کے پاس موجود ہے، تو صدقہ سید الساجدین کا ہے. آج عقیدہ معراج جسمانی آپ کے پاس موجود ہے. جسمانی معراج کا عقیدہ ختم کر دیا گیا تھا، یہ امام کا صدقہ ہے. آپ دیکھیں کیا سیرت ہے. ارے کیا ایک تقریر میں بیان ہو سکتا ہے، 10 تقریریں بھی ناکافی ہو جائیں امام کی سیرت بیان کرنے کے لیے. عقیدہ ختم ہو چکا تھا بالکل. یہ سید الصادقین جن کا صدقہ ہے کہ امام نے اس عقیدے کو پھر سے زندہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جو عقیدہ معراج جسمانی پر عقیدہ نہ رکھے، یقین نہ رکھے، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. وہ شیعوں میں سے نہیں ہے. چند باتیں جو بتائی گئیں، جو شفاعت پہ یقین نہ رکھے. شفاعت پہ یقین نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اپنی ہی نمازوں کو اس لائق سمجھ رہا ہوں کہ میری نمازیں مجھ کو بخشوا دیں گی. ہے کوئی جو دعویٰ کر سکے کہ میری نمازیں مجھے بخشوا سکتی ہیں؟ بس یہ کہ میری نمازیں بھی کوئی نمازیں ہیں، اے معبود میرے روزے بھی کوئی روزے ہیں، میرا حج بھی کوئی حج ہے. ٹوٹی پھوٹی کمزور سی عبادتیں، مگر بس جیسی ہیں میں کر رہا ہوں اس لیے کہ تیرا باغی نہیں ہوں، تیرا باغی نہیں ہوں. میں اس راہ میں تیز قدم تو نہیں بڑھا سکتا، مگر ایک فالج زدہ انسان کی طرح گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوں تاکہ کچھ فاصلہ کم ہو جائے. جتنا مجھ سے فاصلہ طے ہوا میں طے کر لوں گا، اور پھر مجھے یقین ہے ان کی شفاعت پر کہ جو 70 قدم بڑھ کے بندے کو بلند کر دیتے ہیں. مجھے یقین ہے ان کی شفاعت پر کہ جنہوں نے ایک رات میں حور کو اٹھایا تو جہنم سے جنت میں پہنچا دیا. یہ شفاعت کا عقیدہ باقی ہے تو سید الساجدین کی وجہ سے. یہ عقیدہ ہے معراج جسمانی باقی ہے سید الساجدین. دعائے کمیل باقی ہے سید الساجدین کی وجہ سے. یہ امام کے کام ہے جو امام نے کیے. تیسری چیز جو امام نے کی وہ شاگردوں کی تربیت کی. کیسے کیسے شاگرد ہیں امام کے. دعائے ابو حمزہ سمالی. ابو حمزہ سمالی کون ہے؟ ان کا نام ثابت ابن دینار ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے 8ویں امام یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ابو حمزہ سمالی اپنے وقت کا سلمان فارسی ہے. اپنے وقت کا سلمان فارسی. سعید ابن جبیر. شاگردوں کی تربیت یہ تیسرا قدم ہے. خاموشی کے ساتھ امام کام کر رہے ہیں. کیسی شخصیت ہے سعید ابن جبیر کی، جن کو ذبح کیا گیا ہے. ذبح خنجر سے ذبح، جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں حجاج بن یوسف ثقفی نے ایسے ان کو ذبح کیا ہے جناب سعید ابن جبیر کو. اور عالم یہ ہے اللہ اللہ کس منزل پر تھے یہ اصحاب. مولا کے اصحاب کے بیان کرنے کے لیے 5 مجلسیں چاہیے. امام کے اصحاب کس منزل کے اصحاب ہیں، اور اس ماحول میں ایسے اصحاب اور ایسے شاگرد تربیت کر کے بنا دینا یہ سید الساجدین کا حصہ ہے. شاگرد امام کی بڑی فہرست ہے شاگردوں کی. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے نام نہیں لے رہا ورنہ تعارف کرانا پڑے. امام نے شاگردوں کی تربیت کی، یہ تیسرا قدم تھا. چوتھا قدم جو امام نے اٹھایا ہے وہ یہ کہ غلاموں کو خریدتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور جب امام کی تربیت سے وہ غلام کامل ہو جاتا ہے تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ جہاں بھی جانا اللہ اور رسول کے پیغام کو آگے پہنچانا. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام کو جیسے غلام ملے ہیں، جیسے غلام امام کے ہیں، بڑی جماعت ہے. کتنے غلام ہیں جن کو امام نے خریدا، تربیت کی اور رہا کر دی، آزاد کر دیا راہ خدا میں. اور کیا کیا عالم ہے غلاموں کا، کیسے کیسے غلام ہیں. امام کے ایک صحابی، دیکھیے یہ بات پیش نظر رہے کہ مادیت کا بڑھتا ہوا غلبہ ہے، دباؤ ہے معاشرے کے اوپر، اور امام اس مادیت کو توڑ کے روحانیت کی طرف معاشرے کو پلٹانا چاہتے ہیں. روحانیت کی طرف.
غلاموں کی روحانیت کا عالم کیا ہے؟ صحابی امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، ہر طرف قحط ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے۔ ایک صحرا سے گزرنا ہوتا تھا، وہاں سے ان صحابی کا گزر ہوا، جا رہے ہیں امام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کے آواز آ رہی، کسی کے بولنے کی ہلکی ہلکی آواز، گڑ گڑانے کی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ تو قدم رک گئے کہ اس صحرا میں کون ہے جو رو رہا ہے؟ سواری کو ایک طرف باندھا، دیکھتے ہوئے چلے تو کیا دیکھا کہ امام کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ یہ امام کے صحابی ہیں، پہچانتے ہیں سب غلاموں کو۔ غلام ہے جو زیر آسمان اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہا ہے، اے معبود، اے ارحم الراحمین، تیری خلق پانی کے قطروں کو ترس رہی ہے، ہر طرف قحط پڑا ہوا ہے، میں سید الساجدین کا غلام تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اپنے بندوں پر رحم فرما۔ بولا، صحابی کہتا ہے کہ ابھی ان کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، سیاہ بادل گھر کے آئے، ہر طرف سے بادل گھر کے آ گئے۔ اب جو اس نے یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ ہاتھ کو اٹھا کے آسمان کی طرف کہا، میرے پاس یہی ایک لباس ہے، اگر یہ گیلا ہو گیا تو اس کے بدلنے کے لیے دوسرا لباس نہیں ہے، لہذا اتنا ٹھہر جا میرے معبود کہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ یہ کہہ کے یہ چلا، اور جیسے ایسا لگتا تھا جیسے فرشتے بھی اس کے موتی ہو گئے، بارش کے فرشتے، بارش رکی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے امام کے گھر میں قدم رکھا، سائبان کے نیچے جل تھل، اتنی بارش برسی، اتنا پانی برسا کہ جل تھل ہو گیا۔ یہ امام کے حصہ آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، اپنے غلاموں میں سے ایک غلام مجھے دے دیجئے۔ امام نے کہا اچھا لے لو۔ سارے غلام آئے، کہا مولا یہ نہیں، ایک اور غلام ہے آپ کا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آئے، کہا مولا یہ غلام مجھے چاہیے۔ امام کہہ چکے ہیں کہ دیا تمہیں، لہذا امام نے کہا کہ میں تمہیں اسے دینے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ چلا، کچھ دور راستہ طے ہوا، اس کے بعد اس نے رونا شروع کیا اور کہا کہ اے اللہ، تیرا اور میرا راز کھل گیا۔ یہ جو پردہ تھا، یہ جو کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ راز کھل چکا ہے۔ اے معبود، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے میری زبان میں جو اثر دیا ہے، اس اثر کو کوئی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہے۔ اے میرے معبود، یہ راز کھل گیا اور میں اپنے امام سے جدا ہو کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اے معبود، بس مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ ادھر زبان سے دعا نکلی، زمین پہ گرا، روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے غلام۔ امام نے غلاموں کی تربیت کی۔ کیسے غلام ہے؟ ایک ایک غلام کا بیان کروں گا اگر کبھی موقع ہوا تو، اس وقت تو اشارے کرتے ہوئے چل رہا ہوں۔ غلاموں کی تربیت، یہ ہے معاشرے کی بیداری کے۔ پھر اس کے بعد جو آخری مکتب ہے بیداری کا، وہ ہے امام کے آنسو، امام کا گریہ، وہ ہے امام کا گریہ۔ جسے ہم کہتے ہیں کہ امام روتے رہے۔ امام رو رہے تھے، مگر کبھی معاشرے کی بے حیائی پر رو رہے تھے، کبھی بڑھتی ہوئی مادیت پر رو رہے تھے، تو کبھی ان مظالم پر رو رہے تھے کہ جن مظالم کا پہنچانا، اس لیے کہ سید الساجدین صرف سید الساجدین نہیں ہے، بلکہ مبلغ خون حسین ہے، سید الشہداء کے خون ناطق کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے۔ پردہ ڈال دیا ہوتا زمانے نے، سب چھپ کے رہ جاتا، مگر یہ سید الساجدین کے آنسو ہیں۔ آواز کی گھن گرج سے معاشرے کو بیدار کرنا آسان ہے، مگر دعاؤں کے دھیمے لہجے سے زمینوں کو بیدار کرنا اور دلوں پر دستک دے کر لوگوں کو آمادہ کر دینا، یہ سید الساجدین کی سیرت ہے۔
لہذا جس انداز سے بھی گفتگو پہنچنی چاہیے، صرف کانوں تک محدود نہ رہے، کانوں سے آگے بڑھ کے دل کی دھرتی میں جذب ہو جائے، تاکہ ہمارے کردار میں تبدیلی پیدا ہو، ہم بدلیں اور دوسرے انداز، وہی جو امام نے فرمایا، کہا تربیت کی ان اصحاب کی، اور کہا معاشرے کے اندر خاموش مبلغ بن جاؤ، معاشرے کے اندر خاموش مبلغ بن جاؤ۔ خاموش مبلغ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی زبان سے کچھ نہ کہے۔ ہم جتنی عبادتیں انجام دیتے ہیں، میں ان نوجوانوں اور بچوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جتنی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، نماز تنہائی کی عبادت ہے، روزہ خاموشی کی عبادت ہے، جا کے اعلان نہیں کرتا انسان، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ روزہ ہے۔ نماز تنہائی کی عبادت، روزہ گھر کی عبادت، حج ایک خاص سرزمین کی عبادت۔ آپ کی ان عبادتوں کو دیکھنے کے لیے غیر مسلم نہیں آئیں گے۔ نماز آپ مسجد میں پڑھیں گے، کسی کو کیا معلوم؟ روزہ رکھیں گے، کسی کو کیا پیغام پہنچائے گا؟ غیر مسلمین آپ کی جس عبادت سے متاثر ہوں گے وہ ہے آپ کا اخلاق و کردار۔ خاموش مبلغ بننے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے مسلم سفیر حسین بن کے کوفے میں گئے تھے، آپ سب سفیر حسین بن کے اپنے معاشرے میں نکل پڑیے۔ ہم میں سے ہر ایک سفیر حسین ہے، جو جہاں بھی ہو اس کا اخلاق و کردار دیکھ کر لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں، یا آخر بروں میں اتنا اچھا کیسے ہے، یہ جھوٹوں میں اتنا سچا کیسے ہے، یہ وعدہ خلافوں میں اتنا وعدہ نبھانے والا کیسے ہے، اور کہنے والے کو کہنا پڑے یہ ایسا اس لیے ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے، یہ ایسا اس لیے ہے کہ ائمہ ہدیٰ کا ماننے والا ہے۔ کیا قربانیاں ہیں جو ائمہ نے دی ہیں، کیسی عظیم قربانیاں۔ تو امام کے یہ اقدام جن کا میں نے تذکرہ کیا، میں چاہتا ہوں تو گفتگو کو اور آدھے گھنٹے آگے بڑھا لیتا، لیکن پھر باتیں بالکل ذہن میں نہ رہیں، اس سے اچھا ہے کہ اتنی گفتگو ہو کہ جتنی باتیں یاد رہ جائیں۔ پھر دوہرا لیجئے، امام نے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے سے معاشرے کو بیدار کیا، اور آج تک یہ دعائیں آج تک بیدار کر رہی ہیں۔ اس وقت آج 21 سینچری میں کتنے لوگ متاثر ہوئے اس سے، کتنے انگریز ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب میرے پاس موقع نہیں بچا، وہ پھر کسی موقع پہ گفتگو کروں گا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس سے آج بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ دعائیں، دوسرا رسالۃ الحقوق جس میں امام نے حقوق بیان کیے کہ بندوں کے حقوق ایک دوسرے پہ کیا ہیں، تیسرا اپنے شاگردوں کی تربیت، چوتھا اپنے غلاموں کی تربیت، اور پانچواں خود امام کا اپنا کردار، کہ امام کے القاب میں ایک لقب ہے منارۃ القانتین، عبادت کرنے والوں کے لیے، اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے نور کا منارہ، وہ سامنے منزل نظر آ رہی ہے، بس اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک امام کے القاب میں آپ کا لقب ہے ذو الصفنات۔ اہل علم تشریف فرما ہیں، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، اتنے سجدے کرتے تھے کہ جیسے اونٹ کے گھٹنے ہیں اس طرح امام کی پیشانی ہو جاتی تھی، اور اس کو کاٹ کے یہاں سے کھال کو الگ کرنا پڑتا تھا، اس لیے امام کا لقب پڑا ذو الصفنات۔ زاہد، عابد، شاکر، سید الساجدین، سید الصابرین، زین الصالحین، زین العابدین، زین المجتہدین، ایک ایک لقب تقاضا کرتا ہے کہ رک کے یہاں تذکرہ کیا جائے، اور انہی میں ایک لقب ہے بکا، رونے والوں کا سردار، گریہ کرنے والا۔ جو گریہ کر رہا ہے، عبادت بھی ہے، گریہ بھی ہے، سجدے بھی ہیں، شاہراہوں پہ سجدے ہیں، کوئی نعمت ملی سجدہ، کثرت سے سجدہ کرنے والے، کوئی نعمت ملی سجدہ، دو لوگوں میں صلح کرا دی سجدہ، دعا کسی کے لیے کی، اس نے آگے کہا مولا شفا مل گئی سجدہ،
امام کا ایک باغ ہے جس کے اندر 500 درخت ہیں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ کرتے تھے. سجدوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے اور ذکر مظلومیت سید الشہداء کے ذریعے. کون سید الساجدین سے بہتر کربلا کو بیان کر سکتا ہے؟ آپ کا یہ امام کربلا کا زندہ شہید ہے. سخت جملے کہنا نہیں چاہتا، بس مختصر مسائل رکھنا چاہتا ہوں، مگر صرف اتنا کہ ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا. اکبر کے سینے میں 1 مرتبہ برچھی لگی، اون محمد 1 مرتبہ اپنے خون میں لوٹے، قاسم کا لاشا 1 مرتبہ پامال ہوا، مگر آپ کا یہ امام وہ ہے جو کبھی کوفے میں شہید ہوا، کبھی شام میں شہید ہوا، کبھی بازار میں شہید ہوا، کبھی دربار میں شہید ہوا. پوچھنے والا پوچھ رہے کہ مولا ہم نے دربار میں وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جب کوفے کے دربار میں آپ کے چچا مسلم آئے تھے، ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جب مختار آیا تھا، جب مسلم آئے تو باوجود اس کے کہ رسیاں بندھی ہوئی تھی مگر مسلم ایک شیر کی طرح دربار میں داخل ہوئے، ایک شیر غضبناک کی طرح. جب مختار آیا تو زنجیروں پہ جکڑا ہوا تھا مگر شیر کی طرح، مگر آپ تو امام وقت ہیں. جب آپ داخل ہوئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا کہ تو نے انصاف نہیں کیا. چچا مسلم اکیلے دربار میں آئے تھے، مختار اکیلا دربار میں آیا تھا، مگر میرے ساتھ میری ماں بہنیں، میری پھوپھیاں برہنہ سر تھی، بازو بندھے ہوئے تھے، تو نے انصاف نہیں کیا. آزادارو، کربلا کا کیسا شہید ہے، 72 کا ماتمدار ہے میرا یہ امام جسے سید الساجدین کہتے ہیں. 72 کے ماتمدار کا ماتم کیسے کیا جائے. وہ امام کتنے اس مجلس کے اندر بھائی موجود ہیں، اپنی بہنوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہر بھائی بہن سے محبت کرتا ہے. اگر آج بھی خدا نخواستہ کسی بھائی کو پتا چلے کہ اس کی بہن کے سر سے کسی نے دوپٹہ اتار لیا، کیا اس کے دل پہ گزرے گی؟ سلام کیجئے سید سجاد کو جو سارے راستے اس ناقے کی مہار اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے کہ جس پہ ماں بہنیں. اللہ اکبر. آزادارو میں آپ سے ایک بات پوچھوں، کوئی بچہ ہو اور کوئی کسی بچے کے تماچا مار دے، کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بھئی بچہ تھا آپ نے مارا کیوں؟ 1-2 تماچوں میں کوئی غش نہیں کھاتا، نہ جانے 4 برس کی بچی کو کتنے تماچے لگے کہ سکینہ غش پہ غش کھاتی ہوئی چلی. عجیب عالم تھا، جب تماچا لگتا تھا سکینہ سید سجاد کو دیکھتی تھی اور رباب زینب کا چہرہ دیکھتی. کیا مصیبتیں ہیں جو میرے امام نے اٹھائی ہیں، کیا مصیبتیں اٹھائیں. مگر جب امام سب اسی لیے کیسے منظر تھے جو دیکھے تھے. اسی لیے جب بھی امام کہیں جاتے، جب بھی کبھی بازار میں نکل آتے امام، قصاب اپنے دکانوں پہ پردے ڈال دیا کرتے تھے اور کبھی دیکھ لیتے کہ کوئی کسی دمبے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو اس سے کہتے ذرا رک جا اتنا بتا دے تو نے اسے پانی پلا دیا، تو نے اسے پانی پلایا ہے. وہ کہتا مولا ہاں میں نے پانی پلا لیا. بس فوراً کربلا کا رخ کرتے، بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا نہیں ذبح کیا جاتا، مگر ہائے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. یہ سب انداز تبلیغ سید سجاد کے کہ بازاروں میں کھڑے ہو کے کربلا بیان کر رہے ہیں. لوگ کربلا کو بھولنے نہ پائے، کہیں پردہ نہ پڑ جائے، کہیں شہادت کا مقصد لوگوں کے ذہن سے محو نہ ہو جائے، ہر منزل کے اوپر بتاتے ہوئے. اور جب بھی کوئی آیا اور آ کے کسی نے کہا کہ مولا یہ
تو بتائیے کربلا میں سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ امام نے نہیں کہا کہ جب اکبر کے نیزہ لگا، نہیں کہا کہ جب قاسم کا لاشا پامال ہوا، 3 مرتبہ الشام الشام الشام. یہ 3 مرتبہ شام کیوں کہتے تھے؟ شاید مقصد یہ تھا دربار شام، بازار شام، زندان شام.